السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم اپنے اکابر میں سے اس عظیم شخصیت کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں کہ جس کی ذہانت و فطانت کے چرچے صرف ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ بیرون ہند بھی کیے جاتے تھے۔ جی ہاں، آج ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی بایوگرافی اور ان کا روشن تذکرہ کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کشمیر کے رہنے والے تھے۔ 27 شوال 1292 ہجری 1875 عیسوی کو سادات کے ایک معزز علمی خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ خاندان اپنے علم و فضل کے لحاظ سے کشمیر بھر میں ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ 4.5 سال کی عمر میں اپنے والد بزرگوار مولانا سید معظم شاہ سے قرآن مجید شروع کیا۔ غیر معمولی ذہانت و ذکاوت اور بے مثل قوت حافظہ ابتدائی عمر سے ہی موجود تھی۔ چنانچہ 1.5 سال کی قلیل مدت میں کتاب اللہ کے ساتھ فارسی کی چند ابتدائی کتابیں ختم کر کے علوم متداولہ کی تحصیل میں مشغول ہو گئے، اور ابھی بمشکل 14 سال کی عمر تھی کہ حصول علم کے جذبہ بے پایہ نے ترک وطن پر آمادہ کر دیا۔ تقریباً 3 سال ہزارہ کے مدارس میں رہ کر مختلف علوم و فنون میں دستگاہ حاصل کی، مگر دیوبند کی شہرت نے مزید تکمیل کے لیے بے چین بنا دیا تھا۔ چنانچہ 1310 ہجری 1892 عیسوی میں دیوبند تشریف لائے۔ حضرت شیخ الہند مسند صدارت پر متمکن تھے۔ استاد نے شاگرد کو اور شاگرد نے استاد کو پہلی ہی ملاقات میں جانچ لیا، پہچان لیا۔ تفسیر و حدیث کی کتابیں شروع کی اور چند ہی سال میں دارالعلوم میں شہرت و مقبولیت کے ساتھ ایک امتیازی شان حاصل کر لی۔ 1314 ہجری میں دارالعلوم سے فارغ ہو کر آپ حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سند حدیث کے علاوہ باطنی فیوض سے بھی مستفیض ہوئے اور خلافت حاصل کی۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ نے مدرسہ امینیہ دہلی میں کچھ دنوں فرائض تدریس انجام دیے۔ 1320 ہجری 1903 عیسوی میں کشمیر چلے گئے، وہاں اپنے علاقے میں فیض عام کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ 1323 ہجری 1905 عیسوی میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ مدت تک حجاز میں قیام رہا اور وہاں کی کتب خانوں سے استفادے کا موقع ملا۔ 1327 ہجری 1909 عیسوی میں آپ دیوبند تشریف لائے۔ حضرت شیخ الہند نے آپ کو یہاں روک لیا، کئی سال تک بغیر مشاہرے کے کتب حدیث کے درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے، اور جب تک دارالعلوم سے تنخواہ نہیں لی، حضرت حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کے یہاں مہمان رہے۔ 1333 ہجری 1915 عیسوی کے اواخر میں جب شیخ الہند نے سفر حجاز کا قصد کیا تو اپنی جانشینی کا فخر شاہ صاحب کو بخشا۔ دارالعلوم کی مسند صدارت پر تقریباً 12 سال تک جلوہ افروز رہے۔ 1346 ہجری کے اوائل میں اہتمام دارالعلوم سے بعض اختلافات کے باعث آپ فرائض صدارت سے دستکشت ہو کر جنوبی ہند کی مدرسہ ڈابھیل میں تشریف لے گئے اور 1351 ہجری 1932 عیسوی تک وہاں درس حدیث کا مشغلہ جاری رہا۔ قدرت کی جانب سے حافظہ ایسا عدیم النظیر بخشا گیا تھا کہ ایک مرتبہ کی دیکھی ہوئی کتاب کے مضامین و مطالب تو درکنار عبارتیں تک مع صفحات و سطور کے یاد رہتی اور دوران تقریر میں بے تکلف حوالے پر حوالے دیتے چلے جاتے تھے۔ سائل کے استفسار پر چند لمحوں میں اس قدر جامعیت کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ اس موضوع پر سائل کو نہ تو شبہ باقی رہتا تھا اور نہ کتاب دیکھنے کی ضرورت۔ پھر مزید لطف یہ کہ کتابوں کے ناموں کے ساتھ صفحات و سطور تک کا حوالہ بھی بتلا دیا جاتا تھا۔ وہ ہر ایک علم و فن پر اس طرح برجستگی کے ساتھ تقریر فرماتے تھے کہ گویا ان کو یہ تمام علوم مستحضر ہیں اور ابھی ابھی ان کا مطالعہ کیا ہے۔ ڈابھیل میں چند سال قیام فرمانے کے بعد آخر میں امراض کی شدت سے مجبور ہو کر دیوبند، جس کو آپ نے اپنا وطن اقامت بنا لیا تھا، چلے آئے اور یہیں 3 صفر المظفر 1352 ہجری 1933 عیسوی کو تقریباً 60 سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ قبر مبارک عیدگاہ کے قریب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔